الجھی ڈور، مصنفہ کنزہ بتول۔ باب نمبر 1، محبت کی بھیک۔ بعض دفعہ کچھ کڑیاں جہاں سے ٹوٹتی ہیں وہیں سے ان کو دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے، اور کچھ ڈوریں جہاں سے الجھتی ہیں ان کو وہیں سے سلجھانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ڈور سلجھ نہ پائے تو اسے وہیں چھوڑ کر کوئی دوسرا سرا تلاش کرنے لگ جائے انسان، اور یہاں سے الجھی ڈور کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ سے کیلنڈر کا ایک اور صفحہ الٹ دیا گیا تھا۔ ایک اور رات اپنے پر سمیٹ کر اٹھ گئی تھی اور لاہور میں ایک اور صبح نے جنم لیا تھا۔ اس پرانے 3 کمروں کے گھر میں تیسرے کمرے میں چھوٹے سے بیڈ کے سامنے کی دیوار پہ لگی سفید رنگ کی گول شکل کی گھڑی پر 8:05 ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ گھڑی اگلے منٹ کی طرف بڑھتی، چھوٹے سے ڈریسر ٹیبل کے سامنے کھڑی اسکارف سیٹ کرتی شین عباس نے جیسے ہی گردن موڑ کر گھڑی کی جانب دیکھا، اس کی چلتی سانس گلے میں ہی اٹک گئی۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے اپنی رسٹ واچ اٹھاتے، بیڈ کے کونے پڑی فائل اور بیگ اٹھاتے وہ باہر کو بھاگی۔ سیمی، ناشتہ دے دو جلدی سے، ورنہ آج پہلے ہی دن میری چھٹی ہو جائے گی۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں گھڑی باندھتے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹے سے کچن میں کھڑی اس کی ماں نے پراٹھا توے سے اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور ایک نظر اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا اور پھر تحمل سے بولی، شین، تجھے پتا ہے نا؟ جی بالکل۔ شین کو پتا ہے کہ آج اسے لڑکے والوں نے دیکھنے آنا ہے اور صاف انکار کر کے چلے جانا ہے ہمیشہ کی طرح، مگر پھر بھی شین کو سب چھوڑ چھاڑ گھر آنا ہے اور چائے کا ٹرے لے کر ان کے سامنے شوپیس بن کر کھڑے ہونا ہے، اور وہ صاحب ایک تو مفت کے سموسے اور بسکٹ کھائیں گے، پھر چائے پئیں گے، پھر مجھے تاڑیں گے، شکل پسند آ بھی گئی تو میرے کپڑوں میں کیڑے نکل آئیں گے، وہ بھی پسند آ گئے تو میرا لہجہ گستاخ لگے گا۔ بنا ماں کی پوری بات سنے وہ شروع ہو چکی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ یہ 20واں رشتہ ہے جسے تم ہمیشہ کی طرح انکار کرنے کا سوچ رہی ہو۔ مجھے بتا دو تم چاہتی کیا ہو؟ نسیم بیگم اس کی لاپرواہی سے حد درجہ تنگ آ چکی تھی۔ پراٹھا اس کے سامنے رکھتے واپس مڑی اور انڈا توڑ کر توے پر ڈالا۔ میں چاہتی ہوں میری ماں خوش رہے، اور دیکھو سیمی، آج نہ میری فکر کرنا چھوڑ دو، جس سے میری شادی ہونی ہوگی نا اس سے ہو ہی جائے گی، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ ابھی کے لیے بس میری جاب کی فکر کرو اور دعا بھی۔ جوس کا گلاس منہ سے لگاتے وہ تیز تیز بول رہی تھی، وہ تو تجھے ڈھونڈ لے گا، مگر جیسی تمہاری حرکتیں ہیں تم اسے نہیں ملنے والی، اس بات کا یقین ہے مجھے۔ وہ مزید غصہ ہوئی اور تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ سیمی، اگر تم اپنے بوڑھے کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بھی میرا ہیرو نہیں ملے گا۔ جوس کا آخری گھونٹ حلق سے اتارا اور مزے سے بولی، جبکہ نسیم بیگم شکایتی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے اس بڈھے میں ایسا کیا تھا جو اس کی محبت میرے بابا بھی تیرے دل سے نہ نکال سکے؟ شین، مجھے اچھے سے پتا ہے تم بات کو گھما رہی ہو، اس کے سامنے سے برتن اٹھاتے نسیم نے کہا۔ نہیں، میں سچ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بڈھے نے تمہیں چھوڑا کیوں؟ بات کی کھال اتارنا تو اس کی بچپن کی عادت تھی۔ اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ ہاں، اچھا، اس پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی بہت لیٹ ہو رہی ہوں۔ آپ بس میرے سسرالیوں کی اچھے سے خدمت کرنا اور میرے لیے دعا ہمیشہ والی۔ وہ ماں کو گلے ملتے بھاگ گئی اور نسیم بیگم سر تھام کر رہ گئی۔ لندن کی ایک بڑی سی لائبریری میں اس وقت ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ وقت کوئی صبح 10 بجے کا تھا۔ کتابوں سے عشق کرنے والے آ اور جا رہے تھے۔ ایک کونے میں بنے کیبن میں اس وقت ایک لڑکا کرسی پہ ریلیکس انداز میں بیٹھا کسی کتاب پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظر کتاب کی کالی سطروں پہ تھی۔ گولڈن براؤن بال
जो माथे पे बेतरतीबी से बिखरे थे। नेवी ब्लू पैंट के ऊपर वाइट चेक शर्ट जिसके बाजू ऊपर करके बटन में बंद कर रखे थे, बढ़ी हुई शेव और बाएं हाथ पे वॉच जो यकीनन महंगी थी। वो पूरी तरह इस किताब में खोया हुआ था। लाइब्रेरी की खामोशी को किसी की हाई हील की टक-टक ने तोड़ा था। ऊंटनी की चाल चलकर आती लड़की को मुड़कर सबने एक नज़र देखा था, जिसने रेड शर्ट के साथ डार्क मैरून पैंट पहन रखी थी, जो काफ़ी ढीली थी, जिसके खुले पांचे उसकी रेड हाई हील को ढके हुए थे। उसके ब्लॉन्ड हेयर शानों के इर्द गिर्द बिखरे थे। स्याह चश्मा जो ऊपर ले जाकर बालों में अटका रखा था, एक बाजू पे गुची का न्यू बैग और दूसरे में आईफोन का नया मॉडल। वो टिक टिक की आवाज़ उस लड़के के करीब पहुंच गई थी, मगर मजाल है जो उसने सर उठाकर देखा हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इस लाइब्रेरी की आखिरी किताब है जिसे तुम आज ख़त्म करने वाले हो। टिक टिक की आवाज़ बंद हो गई थी। वो लड़की उसके सर पर खड़ी अपनी तेज़ इंग्लिश में कह रही थी। तभी उसने सर उठाकर देखा। वो जल्दी से खड़ा हुआ था और कुर्सी छोड़ दी। लड़की बैग टेबल पर रखते, एक नज़र उस पर डालते कुर्सी पे बैठी और ग्लासेस उतार कर सामने रखी। तुमने जवाब नहीं दिया, इसने अपने सामने खड़े लड़के से कहा, जो बिना उसकी बात का जवाब दिए मुड़कर दूसरी तरफ गया था और वहाँ से एक कुर्सी उठाकर लाया और उसके सामने रखते बैठ गया। क्या करूं? सांस नहीं लेता तो जिंदा रहता हूँ, किताब नहीं पढ़ूं तो मरने लगता हूँ मिस लीज़ा। उसी की इंग्लिश उसी के मुंह पे मारते वो खामोश हुआ, और यही लफ्ज़ तो थे जो लीज़ा को हिला कर रख देते थे। जिंदगी में चाहते क्या हो? लीज़ा ने उसकी छोटी आंखों में बड़े ख्वाब देखकर यूं ही पूछ लिया। काश मैं इतना अमीर होता कि मिस लीज़ा के बाप से ये लाइब्रेरी खरीद सकता। उसने एक नज़र तरतीब से रखी किताबों पे डाली थी। लीज़ा का बाप तुम्हें अपनी बेटी देने को भी तैयार है। तुम हाँ कर दो तो लीज़ा के साथ ये लाइब्रेरी भी तुम्हारी हो जाएगी। कुर्सी की टेक छोड़कर वो आगे को झुकी। मेरा दिल पिछले 7 साल से आपकी बहन मोना की कैद में है मिस लीज़ा। वो ज़रा दुखी हुआ। और मोना तो पिछले 3 साल से मरकर इस दुनिया से जा चुकी है। जिस्म मर भी जाएं तो मोहब्बत कहाँ मरती है मिस लीज़ा। जब वजूद ही नहीं रहा तो मोहब्बत कहाँ जाएगी। लीज़ा की आंखों में गुस्सा उतरा। मोहब्बत वजूद से हो तो जिस्म के मरते ही मोहब्बत मर जाती है, लेकिन अगर मोहब्बत रूह से हो तो मोहब्बत रूह की तरह भटकती रहती है, हर जगह हर वक्त। और हमेशा की तरह आज भी उसने लीज़ा को लाजवाब कर दिया था। अगर ऐसे ही उस मरी हुई मोहब्बत के पीछे भटकते रहोगे तो सारी ज़िंदगी इस लाइब्रेरी में सिर्फ असिस्टेंट की नौकरी ही करते रहोगे। उसके अलावा कोई चारा भी नहीं मिस लीज़ा। पूरे घर का बोझ कंधों पर उठाते जब थक जाता हूँ तो ये लाइब्रेरी ही मेरा आखिरी सहारा बनती है। मैं वैसे भी ये हर 6 माह में सिर्फ इन 15 दिनों का इंतज़ार करता हूँ जो मुझे रात दिन इस लाइब्रेरी में गुजारने होते हैं। अब की बार लीज़ा हार मानते चुप कर गई थी। उसने इशारे से एक लड़के को अपने पास बुलाया। या अल्लाह, मेरी माँ कहती है मेरा कहीं गुजारा नहीं हो सकता, मगर मेरा अल्लाह आज बचा लेना, बस ये जॉब पक्का मुझे ही मिल जाए। ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसने दिल पे हाथ रखा और हैंडल घुमाते अंदर कदम रखा। हल्का नॉक किया तो सामने से अंदर आने की इजाज़त भी मिल गई। खुला रोशन ऑफिस, सफ़ेद थीम, पूरे ऑफिस में रूम फ्रेशनर की खुशबू फैली थी। बड़ी सी खिड़की के बिल्कुल सामने पड़ी टेबल और टेबल की दूसरी तरफ कुर्सी पे शीन की तरफ पीठ करके बैठी बॉस की आवाज़ उभरी और फिर बॉस ने कुर्सी घुमाते शीन को देखा। शीन का मुंह हल्क तक कड़वा हो गया। ये फिल्मों कहानियों में पता नहीं कहाँ से इतने हैंडसम बॉस आ जाते हैं, यहाँ तो। वो मुंह में बड़बड़ाई, फिर आगे बढ़ी।
کیا کہا آپ نے؟ وہ شگفتگی سے بولی۔ ہاں کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں کہا۔ کندھے اچکاتے وہ ایسے بولی جیسے باس ابھی اسے آفس سے باہر نکالنے والی ہوں۔ بیٹھیے، باس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں شکریہ۔ وہ تیزی سے بیٹھی، اپنی فائل اور بیگ سامنے ٹیبل پہ رکھا۔ اس سے پہلے کیا کرتی تھی آپ؟ وہ 35-40 کے قریب کی باس اس کے ڈاکیومنٹس پر سرسری سی نگاہ ڈالتے بولی۔ شین نے باس کی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ انٹرویو دینے جاتی تھی اور فیل ہو کر آ جاتی تھی۔ سچائی تو اس کی رگوں میں خون کی مان دوڑتی تھی۔ باس نے سر اٹھا کر اسے چشمے کے پیچھے سے گھورا۔ گھر میں کون کون ہے؟ انہوں نے موٹے چشمے کے پیچھے سے اسے تکتے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ میں اور سیمی، بس 2 ہی لوگ ہیں ہماری دنیا میں، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ سیمی کون؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باس پہلی دفعہ کوئی انٹرویو لے رہی ہیں، آفس سے زیادہ گھر کی باتیں کر رہی تھی۔ سیمی میری ماں، میری دوست، میری دنیا، میرا سب کچھ۔ مگر آپ نے مجھے جاب دینی ہے یا میرا رشتہ لینا ہے؟ باس کم ساز زیادہ لگ رہی ہیں۔ شین نے بھی پھر اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیا۔ مل گئی۔ باس نے فائل بند کرتے اس کے سامنے رکھی۔ کون مل گئی؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ ارے آپ کو جاب مل گئی، آپ کل سے جوائن کر لیں، وہ دھیمی مسکان کے ساتھ بولی۔ واٹ؟ آر یو شیور میم؟ یہ جاب مجھے ہی ملنی چاہیے؟ وہ غیر یقینی سے چیخ پڑی۔ بالکل، مجھے اس آفس میں ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ کیوں، آپ کو اس آفس میں کوئی ڈھنگ کی لڑکی نظر آ رہی ہے؟ سب بوڑھے اور بورنگ لوگ، سو آپ کل سے آفس آ جائیں۔ فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ گھڑی پہ وقت دیکھتے وہ تیزی سے اٹھ گئی۔ تھینک یو میم، وہ خوشی سے چلائی۔ اب دیکھتی ہوں کیسے کرواتی ہے سیمی میری شادی۔ وہ بیگ اٹھاتے باہر نکل آئی۔ خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ کی بیٹی نہیں آئی ابھی تک؟ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر حسینہ بیگم نے پوچھا۔ وہ دراصل آج اس کا بہت ضروری انٹرویو تھا، لیکن آتی ہی ہوگی، وسیم عباس شرمندگی سے کہتے ہوئے اٹھ کر اسے کال کرنے لگی۔ یاد رکھنا شین، اگر آج یہ رشتہ میرے ہاتھ سے گیا نا تو تیری خیر نہیں، وہ دل میں بولی۔ یہ کیا تماشا ہے، ایک تو آپ اور ڈیڈ میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، اوپر سے یہ لڑکی جسے دیکھنے آئے ہیں اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں، اپنے رشتے سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے دل ملا کر رہ گیا۔ ارے پلیز تھوڑی دیر اور میری خاطر، حسینہ بےچارگی سے بولی۔ آپ کی خاطر ہی تو یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ اریر رحمان کو دنیا میں اور بھی اس سے ضروری کام ہے، بیزاری سے کہتے اس نے فون پہ آنے والی کال ریسیو کی۔ اوکے تم انہیں روک کر رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ فون پہ بات کرتے اس نے کال کاٹتے فون دوبارہ جیب میں رکھا اور اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے مخاطب ہوا۔ سوری، لیکن اب آپ کے لیے بھی نہیں رک سکتا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے جلدی سے جگہ سے اٹھا۔ دیکھو ریل، اچھا نہیں لگے گا یوں اٹھ کر جانا، حسینہ دھیمی آواز میں بولی۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگے گا اگر وہ لوگ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے جن سے ملنے کے لیے 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بنا کچھ مزید بولے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ سیمی، کہاں ہو سیمی؟ دیکھو شین کو جاب مل گئی ہے اور تمہاری ساری محنت۔ شین چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، لیکن ڈرائنگ روم سے کسی کو نکلتے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ پھر اس کے پاس آنے پر بولی، اوئے ہیلو، کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ چور ہو؟ اور یہ میری بھولی ماں پتہ نہیں کہاں ہے، ایسے ہی دروازہ کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ شٹ اپ! اریل کے دہاڑنے پر شین کی پٹر پٹر بولتی زبان کو بریک لگی، جبکہ وہ مزید کچھ بولے بنا اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمال ہے، شین کے گھر میں کھڑا ہو کر شین کو ہی شٹ اپ بول کر چلا گیا، لیکن ہے جو بھی تھا جانے دو، آج میں اپنا موڈ خراب نہیں کروں گی، آج میں بہت خوش ہوں۔
बिगड़े तेवर बहाल करती वो वापस मुड़ी। लेकिन मेरा मूड खराब हो चुका है शीन की बच्ची, इधर आओ ज़रा अंदर। नसीम अब्बास उसे बाजू से पकड़कर घसीटती हुई अंदर ले गई। बैठ इधर। उसे अपने सामने बिठा के उसके बालों में ब्रश चलाने लगी। सीमी, आप चाहे जितना मर्जी तैयार कर लो, मुझे ये रिश्ता फिर भी नहीं होगा। तुम बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप बैठी रहो। आज अगर एक मौजज़ा हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता? जॉब मिल गई ना, तुझे तो रिश्ता भी हो जाएगा। अगले 3 मिनट में वो तैयार होकर अपनी माँ के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उनका ड्राइंग रूम 3 कमरों में से पहला कमरा था, जो बाकी 2 कमरों की निस्बत थोड़ा खुला और एक कोने में बना था, जिसकी एक खिड़की सहन की दूसरी तरफ खुलती थी। बॉस? पहले कदम पर ही वो झटका खा कर रुकी, आंखें फाड़े सामने बैठी हुई औरत को देखने लगी। होश में आओ शीन, तेरी होने वाली सास है। नसीम ने उसे कोहनी मारी। बॉस भी हैरान नजरों से उसे देख रही थी, मगर कुछ ना बोली। चाय का कप थामे वो उसे देखकर मुस्कुराई। शीन आगे बढ़ी, गले मिली, हल्का फुल्का तारुफ हुआ और फिर वो बैठ गई। आपकी जॉब का क्या बना बेटा? थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर पूछने लगी। जी? वो जो होंक बनी बैठी थी एकदम चौंकी, जैसे गहरी नींद से उसे करंट देकर जगाया हो। वो जी मिल गई जॉब, उसको बहुत ही लाइक है मेरी शीन। शीन बता ना। नसीम बेगम उसे घूरते हुए बोली। जी जी मिल गई, मगर अब ना तो ये जॉब रहेगी और ना ही ये रिश्ता होगा। वो मन ही मन में बोली और नजरें झुका दी। माशाल्लाह, मुझे तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। मैं अरीर के पापा से बात करके आपको बताऊंगी। वो उठते हुए बोली तो शीन ने झटके से सर उठाकर इन्हें देखा। आज का दूसरा मौजज़ा। दोनों तरफ से अलविदाई अल्फाज बोले गए और वो खातून अपना बैग संभालती उठ गई। बाहर उसका ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। तेरा दिमाग ठीक है? इतना अच्छा लड़का, इतना अमीर लड़का और अच्छी सास, अच्छे खासे शरीफ समझदार लोग, और तुझे हर जगह अपनी जाहिलपन ज़रूर दिखाना होता है। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? उस औरत के घर से बाहर जाते ही नसीम बेगम ने उसकी क्लास ले ली। बस कर सीमी, बस कर, ये मिठाई खा मेरी जॉब की खुशी में, और गोली मार इस रिश्ते को। बहुत आएंगे ऐसे रिश्ते। वैसे भी ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ, कल इस रिश्ते से पक्का इनकार हो जाएगा। बस मेरी जॉब सलामत रहे। ये थी शीन और ये था इसका खुद पर यकीन। भाड़ में गई तेरी जॉब, याद रखो अगर ये रिश्ता ना हुआ तो तुम कभी जॉब नहीं कर पाओगी। नसीम बेगम ने उसका हाथ झटका। सिमी, तुम चाहती हो कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी तरह बेरंग हो? अरे कोई हीरो तो आने दो ज़िंदगी में, फिर शादी भी कर लूँगी। वो बर्फ़ी अपने मुंह में रखते हुए बोली। मतलब तुम बाज नहीं आओगी? वो गुस्से से बोली। नहीं। अच्छा ला ये दे गुलाब जामुन मुझे, और तू जो मर्जी कर मेरी बला से। नसीम बेगम के कहने पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी और नसीम बेगम भी मुस्कुराने लगी। ऐसी ही थी वो दोनों माँ बेटी। अगले दिन उसकी आंख शोर मचाते अलार्म की आवाज़ से खुली थी। उसने वक्त देखा तो भी बहुत वक्त था ऑफिस जाने में, लेकिन वो दोबारा सोकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पहले दिन की जॉब के लिए उसने आंखें मसली और उठ गई। नींद अभी बाकी हो और आंख खुल जाए तो आंखों में बाकी रह जाने वाली नींद बड़ी तकलीफ देती है, मगर कभी कभी वो तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि उस तकलीफ के बदले में जो मिलने वाला होता है वो उस नींद से बहुत बड़ा होता है। मगर सारा मसला तो ये है कि हम ऐसा सिर्फ दुनियावी चीज़ों के लिए करते हैं। हम ये तब नहीं करते जब सुबह नमाज का वक्त निकला जा रहा होता है, जब इस नींद को छोड़ने के बदले हमें अल्लाह की मोहब्बत मिलने वाली होती है। वो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई थी, और इस बीच शीन अब्बास ने भी नमाज छोड़ दी थी। वो खुश थी, पुरजोश थी, और इस वक्त वो बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने सर उठाकर उस बिल्डिंग को देखा।
اوپری منزل پر بنے آفس کی کھڑکی کے بند شیشے کے پیچھے سے اسے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ شاید وہاں کوئی کھڑا سڑک پہ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ایسا شین کو لگ رہا تھا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ شیشے کے اس پار کھڑے شخص کی نظر پہاڑوں کے اوپر کھڑے بادلوں پہ تھی، کیونکہ اس نے کبھی زمین پہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ آسمان پہ اور اونچائیوں پر رہتی تھی۔ شین عباس کا ایک خواب ہے ایسے ہی کسی آفس میں باس کی کرسی پہ بیٹھنے کا، لیکن شین کی ماں کا خواب ہے شین کو ایسے ہی آفس میں باس کی کرسی پہ بیٹھے شخص کی بیوی بنانے کا۔ دیکھتے ہیں قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شکر ہے میں ٹائم پر پہنچ گئی، باس کو گڈ مارننگ بول دیتی ہوں، خوش ہو جائیں گی۔ دل میں ارادہ کرتی وہ آفس میں پہنچی۔ گڈ مارننگ میم۔ اپنی دھن میں چلتی وہ نقلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوئی۔ ابھی اس کا ایک پیر اندر ایک باہر تھا جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی، جہاں ٹیبل اور کرسی کے دوسری طرف شیشے کی دیوار کے باہر جھانکتے وہی شخص کھڑا تھا جس کو شین نے نیچے سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور پیٹھ شین کی طرف۔ اس کا ایک ہاتھ کرسی کے پشت کے ایک کونے پہ تھا اور دوسرا اس کی وائٹ پینٹ کی جیب میں۔ اس تیز آواز پر آفس کی خاموشی میں خلل پڑا تھا اور اس شخص نے چونک کر گردن گھمائی تھی اور پھر شین کی طرف گھوما۔ شین کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ چلتے ہوئے ٹیبل کے قریب آئی، پھر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ ہاں، یاد آیا، تم وہی ہو نا جو اس دن میرے گھر چوری کرنے آئے تھے، لیکن تم یہاں بھی آ گئے۔ اوف، شکر ہے میں نے دیکھ لیا، اب چلو نکلو یہاں سے۔ میری جو باس ہے نا وہ بہت اچھی عورت ہے، انہوں نے مجھے پہلے دن ہی جاب دے دی، وہ بھی انٹرویو لیے بغیر۔ میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ چٹکی بجا کر اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا تو اریل نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر کرسی کے کونے پر رکھے ہاتھ سے کرسی گھمائی اور جھک کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ نظر ابھی تک شین کے چہرے پہ تھی۔ تم نے سنا نہیں؟ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو آپ کیا کریں گی؟ کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں۔ تو میں یہ شیشہ توڑ کر تمہیں یہاں سے نیچے دھکا دے دوں گی۔ اس نے ونڈو کی طرف اشارہ کیا اور وہ شین عباس ہی تھی جو اریل رحمان کے آفس میں کھڑی اسے دھمکی دے رہی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں یہاں چوری کرنے آیا ہوں؟ تم تو مجھے پکے چور لگتے ہو۔ ویسے خلیہ تمہارا چوروں والا نہیں ہے، مگر کیا پتہ یہ نیا طریقہ ہوتا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کر سکے، مگر میں تمہیں ہر دفعہ پکڑ لیتی ہوں۔ اٹھو اور نکلو یہاں سے۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو بنا سوچے بولے گئی۔ وہ ماتھے پر بر ڈالے اسے گھورتا رہا۔ اٹھو، وہ زور سے چلائی۔ ہاؤ ڈیئر یو، میری اجازت کے بنا تم میرے آفس میں گھسی کیسے؟ وہ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا۔ واٹ؟ تمہارا آفس؟ یہ تمہارا آفس کیسے ہوا؟ عروج! اریل نے چلا کر عروج کو پکارا جو بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی سر۔ کون ہے یہ؟ آپ نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ وہ دہاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سر، وہ ایکچولی کل آپ سے پہلے میم حسینہ آفس آئی تھیں، انہوں نے ہی ان کو آپ کی سیکریٹری کے طور پر رکھا ہے۔ آپ کل لیٹ آئے تھے، آپ سے پہلے وہ آئی تھیں اور انہوں نے ہی انہیں جاب پہ رکھا ہے۔ معتبانہ انداز میں اس نے ساری تفصیل بتائی۔ اریل کو اچانک سے کچھ یاد آیا۔ آنٹی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ایک بہت ضروری کام ہے، جب تک تم ریڈی نہیں ہو جاتے میں اپنا کام ختم کر آتی ہوں۔ اریل، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں اور تم آج آفس مت جانا۔ تم جانتے ہو نا آج ہم نے کہاں جانا ہے؟ عروج، آپ ان کو ریزائن لیٹر دیں، مجھے کسی سیکریٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ کرسی پہ دوبارہ بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھولا۔ واٹ؟ وہ کب سے خاموش کھڑی تھی، ایک دم چیخی۔ آپ جا سکتی ہیں۔ مگر
اگر مگر کے لیے فضول وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا۔ روتی ہوئی آفس سے نکل آئی۔ نیچے جاتی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر وہ کافی دیر روتی رہی تھی، پھر سرخ ہوتی ناک اور گلابی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں اسے اپنے پروفیسر کی کہی باتیں بہت یاد آ رہی تھیں، جو ہمیشہ کہتے تھے انسان کبھی بھی کسی کے نیچے کام کر کے بڑے آدمی یا کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اگر تمہیں باس بننے کا شوق ہے تو چاہے تم 0 سے شروع کرو یا 1 سے، لیکن خود اپنا ذاتی بزنس شروع کرو۔ اس میں تمہیں جان لگانی پڑے گی، دھکے کھانے پڑیں گے، لیکن اس 0 سے سٹارٹ ہوئے کام کا صلہ جب تمہیں ملے گا تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ساری تھکن اتر جائے گی۔ لگتا ہے کل برفی زیادہ کھا لی تھی ساری، اس لنگور نے نکال دی۔ آخری نظر اس نے بلڈنگ پر ڈالی۔ ہائے بسم اللہ کرا ماں صدقے جاؤں، آ گئی میری لائق فائق شین، نکال دیا جاب سے۔ چلو اچھا ہے تم نے اپنا ریکارڈ نہیں توڑا۔ بیٹھ ادھر، یہ لے منہ میٹھا کر، رشتے والوں نے ہاں کر دی ہے۔ وقت سے پہلے اس کی گھر واپسی پر نسیم بیگم نے اس کی کلاس لے ڈالی۔ رشتے کی خوشی میں اس کی اتری ہوئی شکل بھی نہ دیکھی۔ سیمی میرا موڈ بہت خراب ہے۔ اس نے ماں کا مٹھائی والا ہاتھ پرے جھٹکا۔ میری بات سنو شین، میں نے تمہیں کبھی نوکری کرنے سے منع نہیں کیا، اب تم خود کہیں ٹکتی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ نسیم بیگم نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اچھا چھوڑو، تمہیں جاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے نا وہ کروڑ پتی ہے۔ ارے تو جیسی تس کو خرید کر وہ تیری خدمت کے لیے رکھ لے۔ یہ دیکھ میرے ہاتھ میں آج تیری سیمی نہیں بلکہ ماں بن کے کہہ رہی ہوں۔ شین میں بہت خوش ہوں اس رشتے سے، پلیز کچھ مت کرنا اب۔ نسیم بیگم کا ہدایت نامہ شروع ہو چکا تھا۔ سیمی مجھے جب میری سیمی کی ضرورت ہوتی ہے تو تم میری ماں بن جاتی ہے۔ کچھ نہیں کروں گی میں اب شادی کروں گی اور ایک روایتی بیٹی بہو بیوی بن جاؤں گی۔ بھاڑ میں گئے میرے ہاپ، اب سے میں وہ کروں گی جو میری ماں چاہتی ہے، کیونکہ اب وہ میری سیمی تو رہی نہیں، تو اس سے لڑنے کا کیا فائدہ۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی بات مکمل کر کے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نسیم بیگم ہونک بنی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ بقیہ اگلی قسط میں۔